اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم اللہ نور السماوات آسمانوں والارض اور زمین مثال نور ہی اس کا نور کمشکاتن جیسے ایک طاق فیہا اس میں مصباح ایک چراغ المصباح چراغ فی زجاجت ایک شیشہ میں الزجاجت وہ شیشہ کانہا گویا وہ کوکب درین ایک ستارہ چمکدار یوقد روشن کیا جاتا ہے من سے شجرت درخت مبارکت مبارک زیتون لا شرقیت نہ مشرق کا ولا غربیت اور نہ مغرب کا یکاد قریب ہے زیتوہا اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے ولو لم تمسسو اسے نہ چھوئے نار آگ نور علی نور روشنی پر روشنی یاد اللہ اور رہنمائی کرتا ہے اللہ لنور ہی اپنے نور کی طرف من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے یضرب اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے واللہ اور اللہ بکل شیء ہر شے کو علیم جاننے والا اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی مثال ہے اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ وہ چراغ درا ہو ایک شیشہ میں وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف قریب ہے اس کا تیل کے روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کو جس کو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں موضح القرآن سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا ہے چاند سورج ستارے فرشتے اور انبیاء و اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اس منبع نور سے مستفاد ہے ہدایت و معرفت کا جو چمکارا کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے تمام علویات و سفلیات اسی کی آیات تکوینیہ و تنزیلیہ سے منور ہیں حسن و جمال یا خوبی کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے وہ اسی کی وجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پرتو ہے سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تو یہ دعا زبان پر تھی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ
امر الدنیا والآخرۃ ان یحل به غضبک او ینزل به سخطک لقل اتبا حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو انت نور السماوات والارض کہہ کر پکارا کرتے اور اپنے کان، آنکھ، دل، ہر عضو بلکہ بال بال میں اس سے نور طلب فرماتے تھے، اور اخیر میں بطور خلاصہ فرماتے واعظم لی نوراً یا واجعلنی نوراً، یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اور ایک حدیث میں ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ ثم القى علیہ من نورہ فمن اصابہ من نورہ یومئذ اہتدی ومن اخطاہ ضل۔ فتح الباری صفحہ نمبر 430، یعنی جس کو اس وقت اللہ کی نور توفیق سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا، اور وہ جو اس پہ چوکا گمراہ رہا۔ صفحہ نمبر 6، جلد نمبر 7 نمبر 430، یعنی جس کو اس وقت اللہ کے نور توفیق سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا، اور جو اس سے چوکا گمراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع، بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی صفت نور بھی ہے، ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے۔ تفصیل کے لیے امام غزالی کا رسالہ مشکوٰۃ الانوار دیکھو۔ یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے، لیکن مومنین محتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کو جو خصوصی حصہ ملتا ہے، اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن کائنات کا جسم ایک تاک کی طرح ہے جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمکدار شیشہ قندیل رکھا ہو۔ یہ شیشہ اس کا قلب ہوگا جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اس شیشے قندیل میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ روشنی ایسے صاف، شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت زیتون سے نکل کر آیا ہے، اور زیتون بھی وہ جو کسی حجاب سے نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں، یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں، کھلے میدان میں کھڑا ہے جس پر صبح و شام دونوں وقت کے دھوپ پڑتی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف و صاف ہوتا ہے۔ غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ برون آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل میرے نزدیک ایک اسی حسن استعداد اور نور و توفیق کا ہوا جو نور مبارک کے حلقہ سے بداً فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا، جیسا کہ اوپر کے فائدہ میں گزر چکا، اور جس طرح شجرہ مبارکہ کو لا شرقیت ولا غربیت فرمایا تھا، وہ نور ربانی بھی جہت کی قید سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے، خدا کی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون دیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی یعنی وحی و قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا، فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی، اسی کو نور نالا نور فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرمائے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے کس کو نہیں۔ ان عجیب و غریب مثالوں کا بیان فرمانا بھی اسی غرض سے ہے کہ استعداد رکھنے والوں کو بصیرت کی ایک روشنی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ ہی تمثیل کے لیے مناسب موقع محال کو پوری طرح جانتا ہے، کسی دوسرے کو قدرت کہاں کہ ایسی موزوں و جامع مثال پیش کر سکے۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ صبح شام بندگی کرتے ہیں وہاں دھیان لگا رہے ہیں۔ تنبیہ مفسرین نے تشبیہ کی تقریر بہت طرح کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی موضوع القرآن میں نہایت لطیف و عمیق تقریر فرمائی ہے، مگر بندہ کے خیال میں جو توجیہ آئی وہ درج کر دی۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا یَشْکُونَ مَذَاہِبًا۔ واضح رہے کہ یوقد اور وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ میں جس نار کی طرف اشارہ ہے، میں نے مشبہ میں اس کی جگہ وحی و قرآن کو رکھا ہے۔ اس کا ماخذ وہ فائدہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 پر لکھا ہے، اور جس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں: انما مثلی ومثل الناس كرجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي
ذواب التي كان فيها إله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال فی بیوت ان گھروں میں اذن حکم دیا اللہ ان ترفع کے بلند کیا جائے ویذکر اور لیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کا نام یسبح تسبیح کرتے ہیں لہو اس کی فیہا ان میں بالغدو صبح والآصال اور شام ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام ان کی تعظیم و تطہیر کا حکم دیا یعنی ان کی خبرگیری کی جائے اور ہر قسم کی گندگی اور لغو افعال و اقوال سے پاک رکھا جائے۔ مساجد کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں، یعنی تمام مناسب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ غدو سے صبح کی نماز مراد ہے اور آصال میں باقی چاروں نمازیں داخل ہیں کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح تک کے اوقات پر بولا جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رجال وہ لوگ لا تلہیہم انہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع اور نہ خرید و فروخت عن سے ذکر اللہ کی یاد واقام اور قائم رکھنا الصلاۃ نماز وایتاء اور ادا کرنا الزکاۃ زکوٰۃ یخافون وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے تتقلب الٹ جائیں گے فی اس میں القلوب دل جمع والابصار اور آنکھیں۔ وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کی بجاوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہی شان تھی، یعنی اس روز دل میں وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے اور آنکھیں وہ ہولناک واقعات دیکھیں گی جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ قلوب میں کبھی نجات کی توقع پیدا ہوگی کبھی ہلاکت کا خوف، اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھیے کس طرف سے پکڑے جائیں یا کس جانب سے عمل نامے ہاتھ میں دیے جائے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ لِيَجْزِيَهُم تاکہ انہیں جزا دے اللہ احسن بہتر سے بہتر ما عملوا جو انہوں نے کیا اعمال وَيَزِيدَهُم اور وہ انہیں زیادہ ہے من فضلی اپنے فضل سے واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب تاکہ بدلہ نہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار، یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہے وہ ملے گا اور حق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا جس کی تفصیل و تعیین ابھی نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے ہاں کیا کمی ہے۔ اگر جنتیوں کو بے حد حساب عنایت فرمائے تو کچھ مشکل نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا اعمالهم ان کے عمل کسراب سراب کی طرح بقیعۃ چٹیل میدان میں یحسبہ گمان کرتا ہے الظمآن پیاسا ماء پانی حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ وہاں آتا ہے لم یجدہ اس کو نہیں پاتا شیئا کچھ بھی وجدہ اور اس نے پایا اللہ عندہ اپنے پاس وفاہ تو اس اللہ نے اسے پورا کر دیا حسابہ اس کا حساب واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب کرنے والا
اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا اور اللہ جل دینے والا ہے حساب۔ کافر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنے نظام اور عقیدہ کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے، حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و معتبر نہیں۔ ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دوپہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بےتاب ہو کر وہاں پہنچا، دیکھا تو پانی وانی کچھ نہ تھا، ہاں ہلاکت کی گھڑی سامنے تھی۔ بسم اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود تھا، چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا سب حساب ایک دم میں چکا دیا، کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا گیا۔ دوسرے وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق اور جہل و کفر ظلم و عصیان کے اندھیروں میں پڑے غوطے کھا رہے ہیں۔ ان کی مثال آگے بیان فرمائی۔ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی شراب پر دھوکہ کھانے والے کو نظر آتی تھی۔ یہ لوگ خالص اندھیروں اور تہ برتے ظلمات میں بند ہیں، کسی طرف سے روشنی کی شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے، نعوذ باللہ منہا۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ أو كظلمات یا جیسے اندھیرے فی بحر دریا میں لجی گہرا پانی یغشاہ اسے ڈھانپ لیتی ہے موج من فوقہ اس کے اوپر سے موجن ایک دوسری موج من فوقہ اس کے اوپر سے سحاب بادل ظلمات اندھیرے بعضها اس کے بعد ایک فوق بعض بعض دوسرے کے اوپر اذا جب اخرج وہ نکالے یدہ اپنا ہاتھ لم یکد نزدیک نہیں توقع نہیں یراہا وہ تو اسے دیکھے ومن اور جسے لم یجعل نہ بنائے نہ دے اللہ لہو اس کے لیے نورن نور فما لہو تو نہیں اس کے لیے من نورن کوئی نور۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے، اس پر ایک لہر اس پر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجے، اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی۔ یعنی سمندر کی تہ میں خود دریا کا اندھیرا، اس پر طوفانی لہریں جو ایک پر ایک چڑھی آتی ہیں، پھر سب کو اوپر گھٹا بادل کا اندھیرا اور رات کا وقت فرض کیا جائے تو ان اندھیروں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے قریب کر کے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہچانتا۔ اوپر مومنین کے ذکر میں جو یہد اللہ لنورہ من یشاء سورۃ نمبر 24 سورۃ النور آیت نمبر 35 فرمایا تھا، یہ جملہ اس کے مقابل ہوا، یعنی جس کو خدا تعالیٰ نور توفیق نہ دے اسے اور کون روشنی پہنچا سکتا ہے۔ ان کی استعداد خراب تھی، توفیق نہ ملی اور دریا کی تہ میں گر کر انہوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لیے، پھر نور آئے تو کدھر سے آئے؟